الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. پچھلے 2-3 جمعوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، ولادت باسعادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن. آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر شام بیان ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا سفر شام کی طرف کب، کس کے ساتھ اور کیسے فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے والے تکالیف، آزمائشوں کے بارے میں پتہ چلے گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کا پتہ چلے گا تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. اسی لیے ہر دور میں اہل سیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاری فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بڑی بڑی کتابیں اور ضخیم کئی جلدوں پر منحصر کتابیں لکھیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، معاشی معاشرتی زندگی، ان تمام کو ذکر فرمایا. آج مسلمان اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، جس کے بارے میں الحمدللہ ہمارے علماء دیوبند جگہ جگہ اور مختلف قسم کے کورسز کروا رہے ہیں سیرت کے نام سے، حضرت مولانا سید مفتی عدنان کاکا خیل صاحب سیرت سرکز کے نام سے البرہان ادارے میں، اور اسی طرح فیصل آباد میں ہمارے ایک ساتھی ہیں، اور مختلف مقامات پر سیرت کے کورسز کروائے جاتے ہیں. ان کورسز کا مقصد صرف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے شناسائی حاصل ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے سہل اور آسان ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 9 سال ہوئی تو اس وقت جو عرب تھے، خاص کر اہل مکہ، وہ تجارت کے لیے شام اور یمن جایا کرتے تھے. شام جاتے، کچھ تجارتی سامان لے جاتے، وہاں بیچتے، کچھ سامان وہاں سے لا کر مکہ مکرمہ بھی بیچتے، اور یہ تجارت ان کا مشغلہ تھا، ان کا کام ہوا کرتا تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال تھی، اس وقت ابو طالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، وہ شام کے لیے تجارتی سفر کے ارادے سے روانہ ہونے لگے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواہش ظاہر کی کہ مجھے بھی ساتھ لے چلیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا جان، میرے تو نہ ماں باپ ہیں، نہ میرا یہاں کوئی سنبھالنے والا ہے، مجھے آپ کس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ تاریخ کی ایک روایت میں ہے کہ ابو طالب نے کہا کہ میں تو ضرور اپنے بھتیجے کو ساتھ لے جاؤں گا، کیونکہ نہ یہ میرے بغیر رہ سکتا ہے، نہ میں ان کے بغیر رہ سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لیے، اور تجارتی یہ قافلہ جو ہوتا تھا یہ چلتا رات شام کو کہیں پڑاؤ ڈال دیتا تھا، رات گزاری پہ اگلے دن پھر چلتے جاتے. اونٹوں کا سفر تھا. تو ایک جگہ جب پڑاؤ ڈالا
وہاں پہ ایک خانقاہ تھی ایک راہب کی. راہب عیسائیوں میں اس کو ایک ہوتا ہے پادری، ایک ہوتا ہے راہب. پادری کہتے ہیں عیسائیوں کے عالم کو جو ان کا اہل علم ہو، جو جیسے ہمارے ہاں عالم کہتے ہیں، علامہ کہتے ہیں، مفتی کہتے ہیں، ان کے ہاں مذہبی پیشوا کو راہب پادری کہتے ہیں. اور راہب اسے کہتے ہیں جس نے رہبانیت اختیار کی ہو، جس نے مکمل دنیا سے ہر قسم کے تعلقات ختم کر لیے ہوں اور ایک جگہ بیٹھ کے صرف اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہو، اس کو کہتے تھے راہب. جس رہبانیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسلام اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے عزیز اقارب، بیوی بچوں، اپنے گھر، کاروبار، تجارت سب کچھ چھوڑ کر کہیں جا کر غار میں بیٹھ کر ان سب سے قطع تعلق کر کے اللہ کی عبادت کرو. اسلام اس سے منع فرماتا ہے، کیونکہ اسلام عقائد کا نام بھی ہے، عبادات کا نام بھی ہے، معیشت کا نام بھی ہے، معاشرت کا نام بھی ہے. عقائد کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، قیامت آئے گی، قیامت کے بعد حساب و کتاب ہوگا، خیر اور شر کی تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ایک عقائد ہیں. اور عبادات نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، ذکر، تلاوت، یہ عبادات. معیشت کاروبار، اس میں مناکحات بھی آتے ہیں، نکاح ہو گئے، اور تجارت، زراعت، کاروبار، پیشہ، رزق کمانے کے ذرائع. اور معاشرت کہ اپنوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، رشتہ داریاں کیسے سنبھالنی ہے، اس کو معاشرت کہتے ہیں. اسلام ان سب کا نام ہے. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل ضابطۂ حیات میں یہ تمام چیزیں آتی. تو اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام نے رہبانیت سے منع فرمایا ہے. تو عیسائیت میں رہبانیت ہوتی تھی. تو جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو پاس ہی ایک راہب کی خانقاہ تھی. اس نے جب دیکھا کہ اس قافلے میں ایک ایسا بچہ ہے جس میں نبوت کی تمام نشانیاں اور علامات موجود ہیں، تو وہ آیا. اس نے جب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو طالب سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے. کہا یہ قطعاً آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا. کہا کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ اس میں نبوت کی تمام علامات موجود ہیں جو ہماری آسمانی کتابوں میں ہمیں بتائی گئی تھیں، اور ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ یہ آخری پیغمبر اپنی ولادت سے پہلے اس کا والد دنیا سے جا چکا ہوگا، تو یہ یتیم پیدا ہوگا، اور کچھ عرصے بعد، کچھ سال بعد اس کی والدہ بھی فوت ہوگی. ابو طالب نے کہا کہ بالکل یہ یتیم پیدا ہوا، میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے، اور اس کی والدہ بھی فوت ہو چکی ہے. پھر جب انہوں نے کمر سے، پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو مہر نبوت بھی انہوں نے دیکھ لی. تو انہوں نے اس پر بوسہ دیا اور کہا کہ تمہارا یہ بھتیجا بڑی شان والا ہوگا، بس اس کا خیال رکھنا یہودی اس کو کہیں نقصان نہ پہنچاتے، کیونکہ یہودی نہیں چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل سے نبوت نکلے اور یہ عرب میں جائے، بنی اسماعیل میں چلی جائے یہ نبوت. ہزاروں سال ان بنی اسرائیل میں نبوت چلی آ رہی تھی. ایک روایت کے مطابق 40,000 نبی، ایک روایت کے مطابق 70,000 پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے ہیں. تو وہ قطعاً یہ نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ آخری پیغمبر بھی ہم میں سے ہو اور یہ دروازہ نبوت کا ہمارے بنی اسرائیل کے اندر ختم ہو. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ وہ بنی اسماعیل میں آنا تھا آخری پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہاں سے یہ قافلہ آگے گیا. ایک اور جگہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا، وہ بھی ایک راہب کی خانقاہ تھی. اس نے جب دیکھا کہ اس قافلے کے اوپر سے ایک بادل، ایک بدلی سی وہ چھائی ہوئی وہ جا رہی ہے ساتھ ساتھ، تو اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ کسی اللہ کے محبوب ترین انسان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے. جب اس نے قریب آ کے دیکھا تو اس نے اپنے کتابوں میں جو پڑھا تھا وہ تمام علامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال کے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علامات دیکھیں
یہ راہب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ کہا یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس میں نبوت کی تمام علامات موجود ہیں، اور نبی جو آخری نبی ہوگا جو ہماری کتابوں میں بتایا گیا ہے وہ یتیم پیدا ہوگا۔ کہا کہ ہاں یہ میرا بھتیجا ہے، میرا بھائی فوت ہو گیا۔ کہا کہ اس کا خیال رکھنا، تمہارا یہ بھتیجا بڑی شان والا ہوگا۔ اس سے آگے چلے گئے اور یہ قافلہ بصرہ تک پہنچ گیا۔ بصرہ کے قریب جب پہنچے تو وہاں جو بحیرہ راہب تھا جس کا نام جرجیس تھا، بحیرہ اس کا لقب تھا، اس کے خانقاہ کے پاس پڑاؤ ڈالا تو اس نے جب دیکھا کہ ایک بدلی سی مسلسل اس قافلے کے ساتھ آ رہی تھی جو پہلے کبھی نہیں آئی، اور یہ قافلہ قریش کا یا اہل مکہ کا یہ ہمیشہ یہاں سے گزرتا، شام جاتا، یہاں سے واپس آتا، یہاں پڑاؤ ڈالتا۔ تو اس نے جب آ کے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ سمجھ گیا کہ آخری نبی اس قافلے میں موجود ہیں۔ تو اس نے تمام قافلے والوں کے لیے دعوت کی اور پورے قافلے کو پیغام بھیجا کہ آج آپ سب میرے مہمان ہیں۔ تو اہل قافلہ میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلے کبھی یہ کام نہیں کیا؟ پہلے آپ نے کبھی یہ کام نہیں کیا؟ پہلے کبھی آپ نے دعوت نہیں کی؟ کہا کہ ہاں میں نے پہلے کبھی دعوت نہیں کی، بس اب مہمان ہیں، مہمان نوازی اچھا کام ہے۔ تو جب کھانے کا وقت ہوا پورا قافلہ وہ چلا گیا اس راہب بحیرہ راہب کے خانقاہ میں۔ اب وہ اپنے مقصد کو ڈھونڈ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہا ہے کہ وہ بھی آئے ہیں یا نہیں۔ اب وہ دیکھ رہا ہے ادھر ادھر، سارا قافلہ آ گیا، بیٹھ گیا۔ تو کہا کہ آپ میں سے کوئی رہا تو نہیں؟ کہا کہ جنہوں نے آنا تھا وہ سب آ گئے۔ کہا کہ نہیں دیکھ لیں۔ کہا کہ ایک بچہ ہے وہ وہیں درخت کے نیچے پڑا ہوا ہے، وہ وہاں ہم نے وہیں چھوڑ دیا ہے۔ تو بحیرہ نے کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، جب آپ سارے آ گئے اور ان کو وہاں چھوڑ دیا، ان کو بھی لانا ہے۔ جب بحیرہ نے دیکھا تو وہ بادل اسی درخت پر سایہ فگن ہے، وہ اس قافلے کے ساتھ نہیں آیا۔ تو اس نے کہا کہ اس کو بھی بلائیں، پھر ہم کھانا شروع کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا رہے ہیں تو وہ بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہے ہیں، اور اس نے یہ دیکھ کر اور حیران ہوا اور بیٹھایا۔ اب بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، کھانا بھی سرو کر رہا ہے، کھانا بھی دے رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ۔ اب لوگوں کو ایک تشویش ہو گئی اہل قافلہ کو کہ یہ ہمارے قافلے میں اس بچے میں بڑی دلچسپی لے رہا ہے، بار بار اس کے قریب آ رہا ہے، اس کو کھانا پیش کر رہا ہے، اس کی خدمت کر رہا ہے۔ اب یہ وہ راہب تھے جو مشرک نہیں تھے، جیسے اب کے عیسائی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس کو بھی نعوذ باللہ معاذ اللہ خدا مانتے ہیں، تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ تین خدا ہیں، اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس۔ وہ اپنے عیسائیت پر ڈٹے ہوئے تھے، جمے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے خدمت کی اور کہا کہ یہ لڑکا کس کے ساتھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ابو طالب کے ساتھ۔ تو ابو طالب سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ ابو طالب نے کہا میرا بیٹا ہے۔ کہا کہ یہ قطعاً آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب یہ تیسرا راہب ایک سفر میں بتا رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں جتنی بھی علامات ہیں یہ ساری ایک نبی کی ہیں، اس کی شکل و صورت، اس کے اوپر بادل کا سایہ کرنا، اور پھر اس کے پچھلے دامن کو اٹھا کے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت چمکتا ہوا جب دکھائی دیا تو اس کو بوسہ دیا، اس کو چوما اور ماتھے پہ چوما، اور ابو طالب سے کہا کہ میری مانو، اس کو آگے نہ لے جاؤ، شام میں یہودی ہیں، وہ نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیں گے، وہ کبھی ان کو نہیں چھوڑیں گے، اگر وہ سمجھ گئے کہ یہ آخری نبی ہیں۔ کہا کہ یہ آخری نبی ہیں، بڑی شان والا ہوگا۔ تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے واپس لے آئے، بصرہ سے واپس لے آئے، اور اپنے ساتھ شام نہیں لے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی یا
ایسا کہہ سکتے ہیں کہ نبوت اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری ملی 40 سال کی عمر میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو اس وقت بنا لیا گیا تھا جب آدم علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی یعنی گھارے کے درمیان تھے۔ ابھی تک آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا، ابھی آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنا ہی نہیں تھا۔ کنت نبیا، میں اس وقت نبی تھا، لیکن ایک نبی روحانی طور پہ، ایک نبی جسمانی طور پہ۔ روحانی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے۔ کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام میں جب روح آئی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہماری توبہ، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے آدم تمہیں کیسے پتا کہ محمد میرے بڑے محبوب بندے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ جب میرے اندر روح پھونکی گئی اور میری آنکھوں نے کام شروع کیا، جیسے ہی میری نظر عرش پر پڑی، عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے جب دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ محمد بڑی شان والے ہوں گے جن کا نام عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا گھارا اور خمیر بن رہا تھا، جب آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بھی تک نہیں بنا ہوا تھا، لیکن جسمانی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے بعد آئے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں اولین و آخرین کے سردار، اولین کے سردار روحانی طور پہ، آخرین کے سردار جسمانی طور پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اولین و آخرین کے سردار بنے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 سال کی عمر میں تھے تو ان 3 راہبوں نے ابو طالب سے کہا کہ یہ بچہ بڑی شان والا ہے، یہ آخری پیغمبر ہوگا، اس کا خیال رکھیں، اس کو شام نہ لے جائیں۔ بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر رہا ہے، جب جا رہے ہیں تو راستے کے پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ وہ شان والے نبی ہیں ہمارے، وہ عظمت والے نبی ہیں ہمارے۔